بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سردیوں کی ایک یکوستہ رات تھی جب ایک بوڑھا فقیر میرے دروازے پر مسلسل دستک دینے لگا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میں دروازہ کھولنے سے باز نہیں رہ سکی۔ محلے کے سب لوگ اسے پاگل سمجھ کر روز کی طرح ڈانٹ کر بھگا رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں میرا دل نہ مانا اور میں نے اسے گرم کھانا دیا اور رات گزارنے کے لیے برآمدے میں جگہ دے دی۔ صبح فجر کے وقت وہ خاموشی سے چلا گیا، مگر جاتے وقت وہ ایک گٹھڑی وہیں چھوڑ گیا۔ میں نے صبح اٹھ کر اسے کھول کر دیکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ تو میری ساس کی آواز صبح سویرے ہی پورے گھر میں گونج رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی آخر کب تک اس گھر کی قسمت سوئی رہے گی۔ 8 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک بڑی بہو کے آنگن میں ایک بچہ بھی نہیں آیا۔ میں خاموشی سے ناشتے کی پلیٹیں لگا رہی تھی۔ میری دونوں دیورانیاں اپنے اپنے بچوں کو تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ ایک کا بیٹا دودھ نہیں پی رہا تھا تو دوسری اپنی بیٹی کے بال بنا رہی تھی۔ میں نے چپ چاپ چائے سب کے سامنے رکھی تو ساس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اگر تمہارے بھی بچے ہوتے تو تمہیں بھی پتہ چلتا بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا اور واپس کچن میں آ گئی، کیونکہ اب ان باتوں کا جواب دینا میں نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر دفتر جانے کے لیے تیار ہو کر آئے۔ انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، پھر امی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ بنا کر کہا، نہیں، روز جیسی باتیں تھیں، آپ فکر نہ کریں۔ اتنے میں ساس پھر بول اٹھی، کامران، میں آج بھی کہتی ہوں ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہوئی ہے، دوسری شادی کر لو، اللہ نے چاہا تو چند مہینوں میں تمہاری گود بھر جائے گی۔ کامران نے جوتے پہنتے ہوئے کہا، امی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے مجھے دوسری شادی نہیں کرنی۔ ساس نے غصے سے کہا، تمہاری ضد نے میرے خاندان کا چراغ بجھا رکھا ہے۔ کامران نے میری طرف دیکھا مگر کچھ کہے بغیر خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ میں نے جلدی جلدی برتن سمیٹے، پھر پورے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ دونوں دیورانیاں اپنے بچوں کے ساتھ کمروں میں چلی گئیں۔ ایک نے جاتے جاتے کہا، بھابھی ذرا ہمارے کپڑے بھی دھلوا دینا، بچے بہت گندے کر دیتے ہیں۔ دوسری بولی، میرے کمرے میں بھی جھاڑو لگا دینا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح ہاں کر دی۔ ساس چارپائی پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، پھر بولی، تمہارے اپنے بچے تو ہیں نہیں، اس لیے گھر کے کام ہی کر لیا کرو، یہی تمہارا نصیب ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی مگر میں نے سر جھکا لیا۔ دوپہر کے وقت میں روٹیاں بنا رہی تھی کہ دونوں دیور اپنے بچوں کے ساتھ کھانے پر آ گئے۔ پورا گھر بچوں کی آوازوں سے بھر گیا، کوئی رو رہا تھا، کوئی کھیل رہا تھا، کوئی ضد کر رہا تھا۔ میں سب کے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ اچانک میری بڑی دیورانی کا بیٹا میرے پاس آ کر بولا، بڑی امی، آپ کے کمرے میں بچہ کیوں نہیں ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی ساس بول اٹھی، بیٹا اللہ جسے چاہے دیتا ہے اور جسے چاہے نہیں دیتا، تم جا کر کھیلو۔ بچے تو کھیلنے چلے گئے مگر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ شام کے وقت کامران واپس آئے تو انہوں نے دیکھا میں صحن میں اکیلی بیٹھی کپڑے طے کر رہی ہوں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور آہستہ سے بولے، میں جانتا ہوں تم بہت کچھ برداشت کرتی ہو مگر ہمت نہ ہارنا، اللہ ضرور بہتر کرے گا۔ میں نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کے لیے فکر مند ہوں، ہر روز آپ کو میری وجہ سے امی کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ کامران نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم میری بیوی ہو، بوجھ نہیں ہو، بس اتنا یاد رکھنا۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اندر سے ساس کی آواز آ گئی، کامران ذرا ادھر آنا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھے اور اندر چلے گئے۔ رات کو سب کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک گلی سے ایک بوڑھی آواز سنائی دی، کوئی اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ کئی گھروں کے دروازے بند ہونے کی آوازیں آئیں، پھر کسی نے اونچی آواز میں کہا، روز روز آیات ہے، یہاں سے چلا جا۔ تھوڑی دیر بعد آواز خاموش ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سبزی کی پلیٹ اٹھا کر دسترخوان پر رکھ دی۔ مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہی آواز ایک دن میری پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد میری بڑی دیورانی خوشی خوشی کمرے سے باہر آئی اور بولی، امی یہ خوشخبری ہے، میرے بھائی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو نکاح ہوگا۔ ساس کے چہرے پر فوراً خوشی آ گئی۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا ہوا، اللہ خیر کرے، اب جلدی سے تیاری شروع کر دو۔ میں بھی خاموشی سے برتن سمیٹ رہی تھی۔ ساس نے میری طرف دیکھا اور بولی، بہو تم بھی اپنے اچھے کپڑے نکال لینا، آخر رشتہ داروں میں جانا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بڑی بہو کہاں ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی امی۔ پھر پورے گھر میں شادی کی تیاریوں کا ذکر ہونے لگا۔ کبھی کپڑوں کی بات ہوتی، کبھی زیور کی، کبھی تحفوں کی فہرست بنتی اور میں سب کے لیے چائے بناتی، کبھی کپڑے استری کرتی تو کبھی خریداری کی لسٹ لکھتی رہتی۔ چند دن بعد ہم سب شادی میں گئے، پورا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بھی باقی عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بزرگ خاتون نے میرے پاس آ کر بولی، بیٹی تم کس کی بہو ہو؟ میں نے بتایا تو وہ فوراً بولی، اچھا تم وہی بڑی بہو ہو جس کی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔
میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا اور بولی اللہ سب کو اولاد دے۔ عورت کی گود خالی ہو تو گھر بھی خالی لگتا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھی ایک اور عورت بولی آج کل کی لڑکیاں پہلے نوکریاں اور آرام دیکھتی ہیں، پھر جب وقت نکل جاتا ہے تو روتی رہتی ہیں۔ میں نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، حالانکہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نے کبھی نوکری ہی نہیں کی تھی۔ میری آنکھیں بھر آئیں، مگر میں نے فوراً نظریں دوسری طرف کر لیں تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ سکے۔ واپسی پر گاڑی میں پورا راستہ خاموش رہی۔ کامران نے ایک دو بار میری طرف دیکھا، مگر شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ گھر پہنچی تو ساس نے آتے ہی کہا دیکھا سب کے گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور ایک ہمارا گھر ہے جہاں 8 سال سے سناٹا پڑا ہے۔ اگر میری بات مان لی جاتی تو آج تک میرے دوسرے پوتے بھی کھیل رہے ہوتے۔ کامران نے آہستہ سے کہا امی ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ ساس نے ناراضی سے کہا اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو خود فیصلہ کرے، تم تو ہر بار یہی کہہ کر بات ختم کر دیتی ہو۔ کامران خاموش ہو گئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ دیورانی کے بھائی کی شادی کو 3 مہینے ہوئے کہ ایک دن دوپہر کے وقت بڑی دیورانی خوشی سے بھاگتی ہوئی آئی اور بولی امی مبارک ہو، میرے بھائی کے ہاں خوشخبری آ گئی ہے، ڈاکٹر نے حمل کی تصدیق کر دی ہے۔ ساس نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا دی اور بولی اللہ سلامت رکھے، شام کو سب چلیں گے مبارکباد دینے۔ میں بھی خاموشی سے ان کے ساتھ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ شام کو جب ہم وہاں پہنچے تو پورا گھر خوشی سے جھوم رہا تھا، عورتیں مبارکباد دے رہی تھیں، حالانکہ ابھی بچہ پیدا ہونے میں کئی مہینے باقی تھے، مگر سب ایسے خوش تھے جیسے گھر میں ابھی سے بچہ آ گیا۔ میں بھی مسکرا کر مبارکباد دے رہی تھی کہ دلہن کی ایک خالہ نے مجھے دیکھ کر کہا بیٹی اب اگلی خوشخبری تمہاری ہونی چاہیے، اتنے سال ہو گئے ہیں، اب تو اللہ تم پر بھی کرم کرے۔ دوسری عورت بولی ہاں گھر والوں کو بھی کتنا انتظار ہوگا۔ ان کی بات سن کر سب کی نظریں ایک لمحے کے لیے میری طرف اٹھ گئیں۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا دعا کیجیے اللہ بہتر کرے۔ گھر واپس آئی تو میں سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کامران کمرے میں آئے اور بولے تم نے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا بھوک نہیں ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور بولے لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، دنیا کا کام کہنے ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا باہر والوں کی باتیں برداشت ہو جاتی ہیں، مگر جب اپنے ہی ہر روز یہی بات کریں تو انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ کامران نے گہری سانس لی اور بولے میں جانتا ہوں، مگر میں بھی ہر بات پر امی سے لڑ نہیں سکتا۔ میں نے پہلی بار ان کی طرف دیکھ کر کہا میں آپ سے لڑنے کو نہیں کہتی، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہو جائے کہ میں اس گھر میں اکیلی نہیں ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گئے، شاید ان کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے دن صبح حسب معمول میں سب سے پہلے اٹھ کر کام میں لگ گئی۔ دونوں دیورانیاں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے میں مصروف تھیں۔ ایک بچہ ضد کر رہا تھا کہ آج اسکول نہیں جانا، دوسری طرف ایک بچی مسلسل رو رہی تھی۔ میں سب کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی۔ ساس بچوں کو پیار کرتے ہوئے بولی اللہ ہر گھر کو ایسی رونق دے۔ پھر اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی تو بولی کچھ گھروں کی قسمت میں شاید خاموشی ہی لکھی ہوتی ہے۔ میں نے آٹے سے بھرے ہاتھ دھوئے اور خاموشی سے کچن سے باہر نکل گئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر ایک لفظ بھی بولوں گی تو بات بڑھ جائے گی۔ اسی شام سورج ڈھلنے کے بعد گلی سے پھر وہی بوڑھی آواز سنائی دی کوئی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ تمہارے گھر خوشیاں بھر دے۔ کسی پڑوسی نے غصے سے کہا پھر آ گیا پاگل، یہاں سے نکل جا۔ ایک اور آواز آئی اسے کچھ مت دو، روز آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف دیکھا، پھر واپس آ کر کام کرنے لگی۔ صبح ناشتے کے بعد کامران نے آہستہ سے کہا آج جلدی تیار ہو جانا، میں نے ایک اچھے ڈاکٹر سے وقت لیا ہے، اب ہمیں دوبارہ مکمل معائنہ کروا لینا چاہیے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، کیونکہ پچھلے چند سالوں میں نہ جانے کتنے ڈاکٹر بدل چکے تھے، مگر ہر بار ہم امید لے کر جاتے اور خاموشی لے کر واپس آ جاتے۔ ہم دونوں اسپتال پہنچے تو پہلے میرے ٹیسٹ ہوئے، پھر کامران کے بھی کچھ ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈاکٹر نے ہماری پچھلی رپورٹس بھی دیکھیں اور آخر میں بہت اطمینان سے کہا دیکھیں ابھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بعض جوڑوں کو اولاد ہونے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ آپ دونوں ذہنی دباؤ کم کریں، علاج جاری رکھیں اور دعا بھی کرتے رہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ واپسی پر میں نے کامران سے کہا ہر ڈاکٹر یہی کہتا ہے، مگر گھر والوں کو کون سمجھائے؟ وہ آہستہ سے بولے ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، بس ہمت مت ہارنا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ وہ بھی اندر سے اتنے ہی پریشان ہیں جتنی میں ہوں، مگر میرے سامنے خود کو مضبوط بنا کر رکھتے۔ گھر پہنچتے ہی ساس نے بے صبری سے پوچھا کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کامران نے مختصر سا جواب دیا علاج چلتا رہے گا۔ ساس نے فوراً ناراضی سے کہا 8 سال سے یہی علاج چل رہا ہے، نہ جانے یہ کیسے ڈاکٹر ہیں جن سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میری چھوٹی دیورانی بھی وہیں بیٹھی تھی، وہ بولی امی ہمارے محلے والی خالہ کہہ رہی تھی
قریبی شہر میں ایک بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، ان کے پاس جانے سے بے اولاد عورتوں کی گود بھری ہو جاتی ہے۔ ساس کی آنکھوں میں فوراً امید آ گئی۔ انہوں نے کہا بس پھر اگلے جمعے کو وہیں چلیں گے۔ ڈاکٹر تو بہت دیکھ لیے، اب کسی نیک آدمی سے بھی دعا کروا لیتے ہیں۔ میں خاموش رہی، مگر میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ جمعے کے دن ساس مجھے اپنے ساتھ اس پیر کے پاس لے گئی۔ وہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی، ہر طرف عورتیں اپنی پریشانیاں لے کر بیٹھی تھیں۔ کافی دیر انتظار کے بعد ہماری باری آئی، ہم اندر گئے تو وہ شخص عجیب انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ اس نے پہلے کچھ سوال پوچھے، پھر اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا تم پر بندش ہے، علاج کرنا پڑے گا۔ اس نے دوبارہ میرے کندھے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گئی اور کہا مجھے معاف کریں، اگر علاج ہے تو ڈاکٹر کرے گا، میں یہ سب نہیں کروا سکتی۔ یہ کہہ کر میں فوراً باہر نکل آئی۔ ساس بھی میرے پیچھے آ گئی، مگر ان کے چہرے پر سخت ناراضی تھی۔ راستے بھر ساس ایک لفظ بھی نہ بولی، مگر گھر پہنچتے ہی ان کا غصہ پھٹ پڑا۔ وہ بولی تم نے کتنی بڑی بے ادبی کی ہے، وہ اللہ والے آدمی تھے، تمہیں صرف دعا کر رہے تھے۔ میں نے پہلی بار اپنی صفائی میں کہا امی اگر دعا کرنی تھی تو دور سے بھی ہو سکتی تھی، وہ ڈاکٹر نہیں تھے کہ مجھے ہاتھ لگا کر علاج کرتے، میں ایسی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ ساس غصے سے بولی پھر روتی رہنا اپنی قسمت پر، جب ہر دروازہ خود ہی بند کرو گی تو اولاد کہاں سے آئے گی۔ اتنے میں کامران دفتر سے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا۔ ساس نے ساری بات اپنے انداز میں بتائی، پھر بولی تمہاری بیوی میں ذرا بھی سمجھ نہیں ہے۔ کامران نے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا اگر اس کا دل نہیں مانا تو زبردستی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس بات پر ساس اور ناراض ہو گئی اور بولی تم دونوں کو اپنی عقل پر بہت غرور ہے۔ اس واقعے کے بعد کئی دن تک ساس مجھ سے سیدھی طرح بات نہیں کرتی تھی، اگر کچھ کہنا بھی ہوتا تو دیورانیوں کے ذریعے کہتی۔ میں حسب معمول پورے گھر کا کام کرتی رہی۔ صبح ناشتے سے لے کر رات کے برتنوں تک زیادہ تر ذمہ داری میرے ہی حصے میں آتی۔ دونوں دیورانیاں اکثر بچوں میں مصروف ہوتی اور ساس ہر آنے جانے والے کے سامنے یہی کہتی ہماری بڑی بہو بہت اچھی ہے، بس قسمت نے اولاد نہیں دی۔ یہ جملہ سننے میں تعریف لگتا تھا، مگر ہر بار میرے دل پر ایک نیا زخم لگا جاتا تھا۔ ایک دن دونوں نندیں اپنے اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ گھر آئیں۔ پورا گھر ایک بار پھر بچوں کی آوازوں سے بھر گیا۔ کوئی صحن میں کھیل رہا تھا، کوئی کھلونے مانگ رہا تھا، کوئی ضد کر رہا تھا۔ میں صبح سے مسلسل کچن میں کھڑی تھی، کبھی چائے بنا رہی تھی، کبھی پکوڑے تل رہی تھی، کبھی کھانا گرم کر رہی تھی۔ دوپہر تک میرے پاؤں میں درد شروع ہو گیا، مگر میں خاموشی سے کام کرتی رہی۔ اتنے میں ایک نند ہنستے ہوئے بولی بھابھی آپ کے تو مزے ہیں، بچے نہیں ہیں اس لیے آرام سے سارا کام کر لیتی ہیں، ہمارے تو بچے ایک لمحہ بھی سکون نہیں لینے دیتے۔ دوسری نند نے بھی ہنس کر کہا اللہ کرے اگلی بار ہم آئیں تو آپ کی گود میں بھی ایک بچہ ہو۔ ساس نے فوراً ٹھنڈی سانس بھری اور بولی ہم بھی برسوں سے یہی دعا مانگ رہے ہیں، مگر شاید ابھی قبول نہیں ہونی۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی تاکہ کوئی میری آنکھوں میں اترتے ہوئے آنسو نہ دیکھ لے۔ رات کو مہمان چلے گئے تو میں برتن دھو رہی تھی۔ کامران میرے پاس آئے اور بولے تم نے صبح سے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ میں نے مسکرا کر کہا عادت ہو گئی ہے۔ وہ بولے کبھی کبھی دل چاہتا ہے تمہیں اس ماحول سے کہیں دور لے جاؤں جہاں کوئی تمہیں تانے نہ دے۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا جگہ بدلنے سے لوگوں کی زبانیں نہیں بدلتی، لیکن اگر اللہ نے ہمیں صبر دیا ہے تو شاید اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ کامران کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ان کی بات سن کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر نہ جانے کیوں دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف بھی پیدا ہو رہا تھا کہ آنے والے دن شاید ہماری آزمائش کو ابھی اور بڑھانے والے ہیں۔ چند ہفتے گزر گئے مگر گھر کے حالات وہی رہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی میں کچن میں چلی جاتی، ناشتے کی تیاری کرتی، پھر بچوں کے ٹفن بناتی، پھر برتن کپڑے صفائی اور دوپہر کے کھانے کی فکر شروع ہو جاتی۔ دونوں دیورانیاں اپنے اپنے بچوں میں مصروف رہتی اور ساس اکثر یہی کہتی کہ تمہارے بچے نہیں ہیں اس لیے تمہیں کام سے کیا تھکن ہوگی۔ میں ہر بار خاموش رہ جاتی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اپنی صفائی بھی پیش کی تو بات بڑھ جائے گی۔ ایک دن مسلسل کام کرتے کرتے مجھے چکر آ گیا اور میں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی تو بڑی دیورانی بولی بھابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ساس بول اٹھی دو کام کیا کر لی ہیں، ایسے بیٹھ گئی ہے جب اپنے بچے ہوں گے تب پتہ چلے گا اصل تھکن کیا ہوتی ہے۔ میں نے خاموشی سے پانی پیا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ اسی دوران ایک شام کامران دفتر سے واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ انہوں نے آتے ہی کہا مجھے 2 دن کی چھٹی ملی ہے، کیوں نہ ہم کہیں باہر گھوم آئیں، کافی عرصے سے تم بھی گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہو۔ میں کچھ بولتی اس سے پہلے ساس نے کہا گھومنے پھرنے سے پہلے اپنے گھر کا بھی سوچ لیا کرو، 8 سال ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی وارث نہیں آیا اور تمہیں سیر سپاٹے کی پڑی ہے۔ کامران کا چہرہ اتر گیا مگر انہوں نے تحمل سے کہا امی ہم صرف 1 دن کے لیے جا رہے ہیں، شاید اس کا دل بھی بدل جائے۔ ساس نے ناراضی سے منہ پھیر لیا۔
مگر اگلے دن ہم چند گھنٹوں کے لیے قریب کے ایک پارک میں چلے گئے۔ وہاں بچوں کو کھیلتے دیکھ کر میری آنکھیں بار بار ان پر رک جاتی۔ کامران نے میری خاموشی محسوس کی تو بولے، ایک دن ہمارا بھی بچہ اسی طرح دوڑے گا۔ میں نے صرف اتنا کہا، اللہ کرے آپ کی یہ بات سچ ہو جائے۔ واپسی پر چند دن سکون سے گزرے، مگر پھر ایک نئی بات شروع ہو گئی۔ ایک شام محلے کی 2 عورتیں ساس سے ملنے آئیں۔ باتوں باتوں میں ایک عورت بولی، میری بھتیجی کی شادی کو بھی 7 سال ہو گئے ہیں، پھر انہوں نے ایک بچی گود لے لی، اب ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ دوسری عورت نے فوراً کہا، گود کے بچے اپنے نہیں ہوتے، اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ ساس نے میری طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی اور بولی، میں تو ابھی بھی دعا کر رہی ہوں، شاید اللہ اپنی رحمت کر دے۔ میں خاموشی سے چائے رکھ کر واپس آ گئی، مگر ان کی ہر بات میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ کچھ دن بعد کامران نے کہا، دوبارہ ایک بڑے اسپیشلسٹ کے پاس چلتے ہیں، شاید اس بار کوئی امید مل جائے۔ ہم شہر کے دوسرے حصے میں ایک مشہور ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے دونوں کی رپورٹس دیکھی، پھر مزید کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ رپورٹیں آنے میں کئی دن لگ گئے۔ جب ہم دوبارہ گئے تو ڈاکٹر نے سکون سے کہا، طبی طور پر ایسی کوئی بڑی وجہ نظر نہیں آ رہی جس سے امید ختم ہو جائے، علاج جاری رکھیے اور ٹینشن نہیں لینی۔ میں نے باہر آ کر کامران سے کہا، ہر بار یہی جواب ملتا ہے۔ وہ بولے، کم از کم ڈاکٹر نے مایوس تو نہیں کیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، مگر گھر والے ہر روز مایوس کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ ادھر گھر میں دونوں دیورانیوں کے بچے روز بڑے ہو رہے تھے۔ ایک شام سب صحن میں کھیل رہے تھے، چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور میرے گلے سے لپٹ گیا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگی۔ اتنے میں اس کی ماں ہنستے ہوئے بولی، بھابھی لگتا ہے آپ کی گود بھی بچے کو ترس گئی ہے۔ یہ بات شاید مذاق میں کہی گئی تھی، مگر میرے دل پر تیر کی طرح لگی۔ میں نے مسکرا کر کہا، بچے کو واپس اس کی ماں کے حوالے کر دیا اور کچن میں جا کر خاموشی سے آنسو پوجنے لگی۔ اسی رات کھانے کے بعد ساس پھر کامران کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، بیٹا میری ایک بات مان لو، ابھی تمہاری عمر ہے، دوسری شادی کر لو، اللہ نے چاہا تو گھر میں خوشیاں آ جائیں گی۔ میں نے کچن سے یہ بات سن لی، مگر باہر نہ آئی۔ کامران نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، امی میں یہ بات پہلے بھی کئی بار سن چکا ہوں اور میرا جواب آج بھی وہی ہے، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اگر قسمت میں اولاد ہوئی تو اسی کے ساتھ ہوگی، اور اگر نہیں تو میں اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ساس نے غصے سے کہا، تم جذبات میں اپنی پوری زندگی برباد کر رہے ہو۔ مگر کامران خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان سے کہا، آپ میری وجہ سے اپنی امی سے بحث نہ کیا کریں۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، میں بحث نہیں کرتا، صرف تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کبھی کبھی آپ کی یہی ایک بات مجھے پھر سے جینے کا حوصلہ دے دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مگر گھر کے حالات میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی۔ میں پہلے کی طرح صبح سے رات تک گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور ہر نئے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی نئی بات سننے کو مل جاتی۔ ایک دن ساس نے سب کے سامنے کہا، آخر کب تک اس گھر کا سارا بوجھ ہم اٹھائیں گے؟ نہ اولاد ہے، نہ کوئی خوشخبری، بس انتظار ہی انتظار ہے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ کامران وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے صرف اتنا کہا، امی ہر بات میں سے شرمندہ نہ کیا کریں، مگر وہ بھی کچھ دیر بعد خاموش ہو گئے۔ چند دن بعد محلے میں ایک دعوت تھی، ہم سب وہاں گئے تو عورتیں حسب عادت بچوں کی باتیں کرنے لگیں۔ ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں جواب دیتی، اس سے پہلے ساس بول اٹھی، ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ وہاں موجود چند عورتوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کچھ نے طرح طرح کے مشورے دینا شروع کر دیے۔ میں نے پوری دعوت خاموشی سے گزاری اور گھر آ کر دیر تک اکیلے بیٹھی رہی۔ اسی دوران کامران کے دفتر میں کام بڑھ گیا، اب وہ اکثر دیر سے گھر آتے۔ ایک رات انہوں نے مجھے اداس بیٹھا دیکھا تو بولے، اگر تم چاہو تو ہم الگ گھر لے لیتے ہیں، شاید تمہیں سکون مل جائے۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، میں آپ کو آپ کی ماں سے الگ نہیں کرنا چاہتی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ مجھے ہر وقت قصوروار نہ سمجھا جائے۔ کامران نے آہستہ سے کہا، آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا، مگر ان کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ بھی اسی کشمکش سے تھک چکے۔ اگلے دن معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا اور صبح سے مسلسل میں کام کر رہی تھی تو میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ میرے بچے بھی نہیں ہیں، پھر بھی سارے گھر کا کام میرے حصے میں آتا ہے۔ یہ سنتے ہی ساس غصے میں بولی، اگر اتنا ہی بوجھ لگتا ہے تو الگ ہو جاؤ، کوئی تمہیں یہاں روک نہیں رہا۔ گھر میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ کامران نے نہ امی کی بات کا ساتھ دیا، نہ میری طرف سے کچھ کہا۔ وہ خاموش بیٹھے رہے اور میں بھی کچھ بولے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ساس کا یہ غصہ چند ہی دنوں میں حقیقت بننے والا تھا اور میری زندگی ایک نئے موڑ پر پہنچ جائے گی۔ ساس کی اس بات کے بعد گھر کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ بدل گیا۔ چند دن تک کسی نے اس موضوع پر کھل کر بات نہیں کی، مگر سب کے رویے بدل گئے تھے۔ میں پہلے کی طرح صبح سویرے اٹھ کر سارے گھر کے کام کرتی، مگر اب مجھے محسوس ہوتا جیسے ہر کوئی میرے ہر قدم کو دیکھ رہا ہے۔ ایک صبح ناشتے کے وقت ساس نے سسر سے کہا، گھر میں ہر وقت کشیدگی رہتی ہے، بہتر ہے کہ سب کے حصے الگ کر دیے جائیں۔
ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے رہے، نہ کسی کو شکایت ہوگی، نہ کسی کو کسی کی بات بری لگے گی۔ سسر خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے، پھر بولے اگر یہی سب کی بھلائی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دونوں دیور بھی خاموش رہے، کسی نے میری طرف دیکھ کر یہ بھی نہ پوچھا کہ میری کیا رائے ہے۔ میں صرف روٹیاں سیکتی رہی، جیسے اس فیصلے سے میرا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ شام کو مزدور آ گئے اور اگلے ہی دن صحن کے درمیان دیوار اٹھنی شروع ہو گئی۔ میں حیرت سے اینٹیں لگتی دیکھتی رہی۔ چند گھنٹوں میں وہ صحن جس میں سب بچے اکٹھے کھیلتے تھے 2 حصوں میں بٹنے لگا۔ پھر ہمارے حصے کے سامنے ایک چھوٹا سا گیٹ لگا دیا اور 2 کمرے، ایک باتھ روم اور ایک چھوٹا سا کچن ہمارے حصے میں آ گیا۔ ساس نے صرف اتنا کہا اب تم دونوں اپنی مرضی سے رہو، نہ تمہیں کسی کی فکر ہوگی نہ ہمیں تمہاری۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کامران کی طرف دیکھا، شاید وہ کچھ کہیں گے، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پہلی رات نئے حصے میں عجیب سی لگی۔ دیوار کے دوسری طرف بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی ہنسی سنائی دیتی، کبھی کسی کے بلانے کی آواز، مگر ہمارے حصے میں خاموشی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی انسان کتنا اکیلا ہو سکتا ہے۔ میں نے کھانا بنایا تو عادت کے مطابق زیادہ آٹا گوندھ لیا، پھر یاد آیا اب تو صرف ہم 2 ہی لوگ ہیں۔ کامران نے یہ دیکھا تو بولے وقت لگے گا مگر عادت بدل جائے گی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اندر سے دل بھرا ہوا تھا۔ کچھ دن بعد بڑی نند اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ملنے آئی اور وہ پہلے کی طرح سیدھا بڑے حصے میں چلی آئی۔ پھر کچھ دیر بعد ہمارے حصے میں آئی۔ بچوں نے مجھے سلام کیا اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ ایک بچی نے معصومیت سے پوچھا ممانی آپ اکیلے کیوں رہتے ہیں، آپ ادھر کیوں نہیں آتے؟ میں جواب سوچ ہی رہی تھی کہ نند نے فوراً بات بدل دی اور بچوں کو باہر لے گئی۔ ان کے جاتے ہی میں دیر تک کسی سوال کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک دن میں کپڑے دھو رہی تھی کہ دیوار کے دوسری طرف سے ساس کی آواز آئی۔ وہ کسی رشتہ دار سے کہہ رہی تھی اب سب الگ ہے، ہر کوئی اپنی زندگی گزار رہا ہے، کم از کم اب گھر میں روز روز کی باتیں تو نہیں ہوتی۔ یہ سن کر میں نے کپڑے دھوتے دھوتے ہاتھ روک لیے۔ مجھے احساس ہوا شاید انہیں واقعی سکون مل گیا، مگر میرے حصے میں صرف خاموشی آئی تھی۔ ادھر کامران پہلے سے زیادہ دفتر میں وقت گزارنے لگے۔ وہ صبح جلدی نکل جاتے اور اکثر رات گئے واپس آتے۔ ایک شام میں نے کہا آپ پہلے کی طرح بیٹھ کر بات بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا دفتر کا کام بہت بڑھ گیا ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا اور محنت کر لوں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ میں نے آہستہ سے کہا مجھے دولت سے زیادہ آپ کا ساتھ چاہیے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے میں کوشش کروں گا، مگر ان کی مصروفیت کم نہ ہوئی۔ اسی دوران 1-2 بار پھر گلی سے وہی بوڑھے فقیر کی آواز سنائی دی، کوئی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ تمہاری جھولی بھر دے۔ دیوار کی دوسری طرف سے کسی نے ڈانٹ کر کہا یہاں سے چلے جاؤ، روز روز آ جاتے ہو۔ پھر کسی بچے کی ہنسی سنائی دی، شاید وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میں نے دروازے کی جالی سے باہر جھانکا تو دور ایک سفید داڑھی والا بوڑھا شخص آہستہ آہستہ چلتا دکھائی دیا۔ اس کے کندھے پر ایک پرانی سی گٹھڑی تھی، مگر وہ چند لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی اور واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ سردیاں اب آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھیں، شام جلدی ڈھل جاتی اور نئے حصے کی خاموشی پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگی۔ ایک رات کھانا کھاتے ہوئے میں نے کامران سے کہا کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے، پہلے کم از کم گھر میں لوگوں کی آوازیں آتی رہتی تھی، اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی الگ دنیا میں رہ رہے ہوں۔ وہ بولے چند دن اور برداشت کر لو، سب معمول بن جائے گا۔ میں نے سر ہلا دیا مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ یہی تنہائی چند ہی دن بعد میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بھی بننے والی ہے اور سب سے بڑی خوشی بھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا مگر میری زندگی جیسے ایک ہی جگہ ٹھہر گئی تھی۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھتی، پھر اپنے چھوٹے سے حصے کی صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، کامران کو دفتر بھیجتی اور پھر سارا دن اکیلے گھر میں گزر جاتا۔ کبھی برتن دھوتے ہوئے دیوار کے اس پار بچوں کی ہنسی سنائی دیتی تو بے اختیار میرا ہاتھ رک جاتا۔ کبھی کوئی بچہ اپنی دادی کو آواز دیتا تو میری آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی۔ میں دل ہی دل میں سوچتی شاید میری گود میں بھی کبھی ایسا ہی بچہ کھیلتا، اگر اللہ نے میری قسمت میں اولاد لکھی ہوتی۔ کامران اب پہلے سے زیادہ مصروف رہنے لگے تھے، وہ اکثر رات گئے واپس آتے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا آپ کے جانے کے بعد پورا دن کسی سے بات تک نہیں ہوتی، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے میں بولنا ہی بھول جاؤں گی۔ انہوں نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور بولے میں جانتا ہوں تم اکیلی رہ جاتی ہو مگر ابھی دفتر میں بہت دباؤ ہے، چند مہینے صبر کر لو پھر سب بہتر ہو جائے گا۔ میں نے مسکرا کر ہاں تو کہہ دیا، مگر مجھے خود بھی معلوم تھا کہ صرف وقت گزر رہا ہے، حالات نہیں بدل رہے۔ 1-2 مرتبہ دیورانیوں کے بچے کھیلتے کھیلتے ہمارے حصے میں آ گئے۔ میں انہیں پیار سے پانی پلاتی، کبھی بسکٹ دے دیتی، اتنے میں ان کی مائیں انہیں آوازیں دے کر واپس بلا لیتی۔ ایک دن چھوٹا بچہ جاتے جاتے معصومیت سے بولا بڑی امی اگر آپ کے بھی بچے ہوتے تو میں بھی اس کے ساتھ کھیلتا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا انشاءاللہ
کبھی ضرور آئے گا۔ بچہ تو چلا گیا، مگر اس کی بات دیر تک میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ چند دن بعد ساس بیمار ہو گئی، دیورانیوں نے بھی مجھے بلایا تو میں فوراً ان کے کمرے میں گئی، دوا دی، پانی پلایا اور رات تک ان کی خدمت کرتی رہی۔ ساس نے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ اگلی صبح طبیعت بہتر ہوئی تو میں واپس اپنے حصے میں آ گئی۔ شام کو کامران نے کہا، امی نے بتایا تم پوری رات ان کے پاس بیٹھی رہی؟ میں نے جواب دیا، آخر وہ میری بھی تو امی ہیں۔ ناراضگی اپنی جگہ مگر رشتہ اپنی جگہ۔ کامران نے پہلی بار کئی دن بعد مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولے، یہی خوبی ہے تم میں جو مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رکھتی ہے۔ سردی اب کافی بڑھ چکی تھی، شام ہوتے ہی گلیاں سنسان ہونے لگتی۔ ایک دن میں صحن میں کپڑے سمیٹ رہی تھی کہ باہر سے وہی مانوس آواز سنائی دی، کوئی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ میں نے دروازے کے سراغ سے باہر دیکھا، وہی سفید داڑھی والا بوڑھا فقیر آہستہ آہستہ چل رہا تھا، کندھے پر وہی پرانی گٹھڑی تھی۔ چند بچے اس کے پیچھے ہنس رہے تھے اور ایک آدمی غصے سے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا اور واپس اندر آ گئی، مگر نہ جانے کیوں اس دن پہلی بار اس بوڑھے کے لیے میرے دل میں عجیب سی ہمدردی پیدا ہوئی۔ 2 دن بعد کامران نے بتایا کہ دفتر میں سالانہ آرڈر شروع ہونے والا ہے، اس لیے انہیں کئی راتیں بھی دفتر میں گزارنی پڑ سکتی ہے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، اگر آپ رات کو نہ آئے تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ انہوں نے کہا، فکر نہ کرو، سامنے ہی تو سب لوگ ہیں، ضرورت پڑے تو آواز دے دینا۔ میں نے دل میں سوچا، دیواریں تو قریب ہیں مگر دل بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہ بات میں نے زبان پر نہ لائی۔ انہی دنوں محلے میں یہ بات بھی پھیل گئی کہ وہ بوڑھا فقیر شاید پاگل ہے۔ ایک شام کامران نے دفتر جاتے ہوئے کہا، آج شاید بہت دیر ہو جائے، اگر زیادہ رات ہو گئی تو میں وہیں رک جاؤں گا، تم دروازہ اچھی طرح بند رکھنا، کسی کے لیے نہ کھولنا۔ میں نے ہاں میں صحیح لایا، مگر ان کے جانے کے بعد نہ جانے کیوں دل بے چین سا ہو رہا تھا۔ رات کو میں نے دیر تک قرآن کی تلاوت کی، پھر کھانا کھا کر برتن سمیٹنے باہر سرد ہوا کی آواز آ رہی تھی اور گھر پہلے سے بھی زیادہ سنسان لگ رہا تھا۔ میں بار بار گھڑی دیکھتی رہی، کامران واپس نہ آئے۔ رات کچھ اور گہری ہوئی تو ان کا فون آیا۔ انہوں نے کہا، آج دفتر میں اچانک بہت زیادہ کام نکل آیا، میں آج واپس نہیں آ سکوں گا، تم دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر کے سو جانا، صبح جلدی آ جاؤں گا۔ میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ مگر کال ختم ہوتے ہی پورا گھر مجھے پہلے سے کہیں زیادہ ویران محسوس ہونے لگا۔ میں نے تمام دروازے اور کھڑکیاں دوبارہ چیک کی، پھر برآمدے کی لائٹ جلا کر اندر گئی۔ ابھی میں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں چونک کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے مجھے لگا شاید وہم ہے، مگر چند لمحوں بعد پھر دستک سنائی دی، اس بار پہلے سے ذرا واضح تھی۔ میں خاموش کھڑی رہی، پھر باہر سے ایک کمزور اور تھکی ہوئی آواز آئی، بیٹی اگر ممکن ہو تو ایک رات کے لیے اندر بیٹھنے کی جگہ دے دو، بہت سردی ہے، میں صبح فجر سے پہلے چلا جاؤں گا۔ میری سانس تیز ہونے لگی، کیونکہ یہی وہ رات تھی جس کے بعد میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ میں کچھ لمحے دروازے کے پاس کھڑی رہی، کامران کی بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کسی کے لیے دروازہ مت کھولنا، مگر باہر سے آنے والی کمزور آواز میرے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی اور ساتھ ہی وہی تھکی ہوئی آواز سنائی دی، بیٹی اگر جگہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا گرم پانی ہی دے دو، آج بہت سردی ہے۔ میں نے آہستہ سے دروازے کی جالی میں سے باہر دیکھا تو وہی سفید داڑھی والا بوڑھا فقیر کھڑا تھا، جسے میں کئی مرتبہ گلی میں دیکھ چکی تھی۔ اس کے کپڑے گرد سے بھرے ہوئے تھے، ہاتھ سردی سے کانپ رہے تھے اور کندھے پر وہی پرانی گٹھڑی لٹک رہی تھی۔ دور گلی میں 2-3 لوگ اسے دیکھ کر کہہ رہے تھے، یہ بھگا دو، یہ روز آ جاتا ہے، مگر وہ خاموشی سے میرے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر دل نے گواہی دی کہ اتنی سرد رات میں اسے خالی ہاتھ واپس بھیجنا درست نہیں ہوگا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ میں نے کہا، بابا اندر نہیں آ سکتے، مگر برآمدے میں بیٹھ جائیں، سردی کچھ کم ہو جائے گی۔ بوڑھے نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایسی تھکن تھی جیسے کئی برسوں سے سکون کی نیند نہ سویا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تمہاری ہر خالی جھولی بھر دے، اللہ تمہیں وہ خوشی دے جس کا تم برسوں سے انتظار کر رہی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، کیونکہ میری بے اولادی کی بات تو مجھے محلے کے لوگ جانتے تھے، مگر نہ جانے کیوں اس کے منہ سے یہ دعا سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، آپ بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ میں جلدی سے کچن میں گئی، چولہے پر دال رکھی ہوئی تھی، میں نے تازہ روٹیاں بنائی، سالن گرم کیا اور ایک پلیٹ میں سب کچھ رکھ کر برآمدے میں لے آئی۔ بوڑھا خاموشی سے زمین پر بیٹھا تھا، اس کی گٹھڑی اس کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی تو وہ فوراً کھانے پر نہیں ٹوٹا، بلکہ پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا مانگتا رہا، پھر بولا، بیٹی رزق بانٹنے والوں کے گھر کبھی اندھیرے نہیں رہتے۔ میں خاموشی سے کھڑی رہی، پھر اندر جا کر ایک پرانا کمبل بھی لے آئی اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا اور بولا، اتنا کافی ہے، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔
میں نے کہا بابا آج رات بہت سردی ہے، آپ یہ کمبل اوڑھ لیجیے اور برآمدے میں آرام کر لیجیے، صبح چلے جائیے گا۔ وہ دھیرے سے سر ہلا کر بولے میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اذان سے پہلے چلا جاؤں گا۔ پھر انہوں نے اپنی گٹھڑی اپنے سرہانے رکھی اور کمبل اوڑھ لیا۔ میں اندر گئی مگر نہ جانے کیوں میرا دل بار بار برآمدے کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا، وہ ابھی تک جاگ رہے تھے۔ ان کا ایک ہاتھ گٹھڑی پر رکھا ہوا تھا جیسے کسی قیمتی چیز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی دھیرے دھیرے کچھ پڑھتے اور پھر اپنی گٹھڑی پر ہاتھ پھیر دیتے۔ مجھے ایک لمحے کو لگا جیسے اس گٹھڑی کے اندر سے بہت ہلکی سی کوئی حرکت ہوئی ہو، مگر میں نے فوراً خود کو سمجھایا شاید ہوا کی وجہ سے کپڑا ہلا ہوگا یا میرا وہم ہوگا۔ رات اور گہری ہوتی گئی، باہر سرد ہوا کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹ گئی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بہت دھیمی سی کسی بچے کی رونے کی جیسے آواز آئی ہو۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ میں نے چند لمحے غور سے سنا، پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید گلی میں کسی کے گھر سے آواز آئی ہوگی یا میری سماعت کا دھوکہ ہوگا، اس لیے دوبارہ لیٹ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد پھر وہی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس بار میں اٹھ کر آہستہ سے کھڑکی کے قریب گئی۔ برآمدے کی لائٹ جل رہی تھی، بوڑھا کمبل اوڑھے خاموش لیٹا ہوا تھا اور اس کی گٹھڑی پہلے کی طرح اس کے ساتھ رکھی تھی۔ مجھے کچھ بھی غیر معمولی نظر نہ آیا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا کہ فضول وہم نہ کر، اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کے آخری پہر میری آنکھ لگ گئی، مجھے معلوم ہی نہیں چلا کب نیند آ گئی۔ فجر کی اذان سے کچھ پہلے شاید برآمدے میں ہلکی سی آہٹ ہوئی، مگر میں پوری طرح بیدار نہ ہو سکی۔ مجھے دھندلا سا احساس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل کر باہر جا رہا۔ پھر دوبارہ خاموشی چھا گئی اور میں دوبارہ سو گئی۔ فجر کی اذان پر میری آنکھ کھلی، میں نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر خیال آیا دیکھوں بابا جاگ رہے ہیں یا نہیں۔ میں نے برآمدے میں آ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمبل طے کر کر ایک طرف رکھا ہوا تھا جیسے کسی نے اسے احترام سے رکھا۔ دروازہ بھی آہستہ سے بند کیا گیا تھا۔ میں مسکرا دی اور دل میں سوچا واقعی وہ اپنے وعدے کے مطابق اذان سے پہلے ہی چلے گئے۔ میں کمبل اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تو میری نظر برآمدے کے کونے پر پڑی، وہاں وہی پرانی گٹھڑی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا ارے یہ تو اپنی گٹھڑی یہی بھول گئے، شاید جلدی میں لے جانا بھول گئے ہوں گے۔ میں نے سوچا اگر وہ واپس آئے تو میں دے دوں گی۔ اسی خیال سے میں گٹھڑی کو وہیں رہنے دے کر کچن میں چلی گئی تاکہ چائے بنا سکوں، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد اسی گٹھڑی کے اندر سے ہونے والی ایک ہلکی سی حرکت میری پوری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ میں کچن میں چائے چڑھا کر واپس برآمدے میں آئی تاکہ وہ گٹھڑی اندر رکھ دوں، اگر بابا واپس آ جائیں تو آسانی سے انہیں دے سکوں۔ مگر جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گٹھڑی کے اندر کچھ ہلکا سا ہلا ہو۔ میں چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر خود سے کہا شاید کپڑے سرک گئے ہوں گے، مگر اگلے ہی لمحے ایک بہت دھیمی سی آواز سنائی دی جیسے کوئی ننھا سا بچہ سسکی لے رہا۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گٹھڑی کھولی تو اندر گرم کپڑوں میں لپٹا ہوا ایک چند ماہ کا معصوم بچہ پڑا تھا۔ اس کا چہرہ سردی سے سرخ ہو چکا تھا اور وہ ہلکی ہلکی آواز میں رو رہا تھا۔ میری چیخ نکل گئی، میں نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ میرے سینے سے لگتے ہی خاموش ہونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بار بار دروازے کی طرف دوڑی اور گلی میں دیکھنے لگی مگر وہ بوڑھا فقیر کہیں نظر نہیں آیا۔ میں بچے کو لپیٹے ہوئے گلی میں نکل آئی اور زور سے اسے آوازیں دینے لگی بابا بابا آپ اپنی گٹھڑی بھول گئے ہیں، مگر ہر طرف خاموشی تھی۔ چند ہمسائے باہر نکل آئے۔ ایک عورت نے حیرت سے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میں نے روتے ہوئے ساری بات بتائی کہ رات ایک بوڑھا فقیر آیا تھا، میں نے اسے کھانا دیا تھا، برآمدے میں سونے کی جگہ دی تھی اور صبح وہ یہ گٹھڑی چھوڑ کر چلا گیا۔ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا یہی وہ فقیر ہے جو کئی ہفتوں سے اس بچے کو سینے سے لگائے پھرتا تھا، کسی نے کبھی اسے بچے سے الگ نہیں دیکھا۔ ایک اور آدمی بولا میں نے سنا تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا اور بہو ایک حادثے میں مر گئے تھے، شاید یہ ان کا بچہ تھا، تب سے وہ اسے اپنے ساتھ لیے پھرتا تھا، مگر کسی کو اصل حقیقت معلوم نہیں تھی۔ میں نے فوراً کامران کو فون کیا، میری آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے بار بار پوچھا کیا ہوا؟ میں نے صرف اتنا کہا آپ فوراً گھر آ جائیں، اللہ نے ہمارے گھر میں کچھ بھیجا ہے۔ وہ گھبرا کر دفتر سے نکلے اور تھوڑی دیر بعد گھر پہنچ گئے۔ میں نے بچہ ان کی گود میں دیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھتے رہے، پھر بولے یہ کہاں سے آیا؟ میں نے رات سے لے کر صبح تک کی ایک ایک بات انہیں بتا دی۔ انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ پولیس آئی، پورے محلے سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ہر شخص نے ایک ہی بات کہی کہ وہ بوڑھا فقیر کافی عرصے سے اسی بچے کے ساتھ نظر آتا تھا، مگر اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ پولیس نے آس پاس کے علاقوں میں تلاش بھی کی مگر اس کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ کسی تھانے میں اس بچے کی گمشدگی درج تھی، نہ کسی نے اس پر اپنا حق جتایا۔ کئی دن تک پولیس اپنی کارروائی کرتی رہی، اخبارات میں بھی مختصر خبر دی گئی
مگر کوئی شخص سامنے نہ آیا۔ ان دنوں وہ بچہ ہمارے گھر میں ہی رہا۔ شروع میں صرف اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ نہ جانے کب وہ میری سانسوں کا حصہ بن گیا۔ رات کو وہ روتا تو میں گود میں لے کر اسے چپ کراتی، صبح اس کے لیے دودھ بناتی، اس کے کپڑے بدلتی، اسے نہلاتی، اور جب وہ میری انگلی پکڑ کر مسکراتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری برسوں کی خالی زندگی میں بہار آ گئی ہو۔ کامران اکثر خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہتے۔ ایک دن انہوں نے کہا، میں نے تمہیں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اب دیکھ رہا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں نے کہا، شاید اللہ نے میری برسوں کی دعائیں اسی طرح قبول کرنی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد پولیس نے ہمیں بتایا کہ قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی دعوے دار سامنے نہ آیا تو بچے کی سرپرستی ہمیں دی جا سکتی ہے۔ ہم نے تمام کاغذات مکمل کیے، ہر ضروری مرحلہ طے کیا، اور آخرکار وہ معصوم ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ جس دن افسر نے کاغذات میرے ہاتھ میں دیے، میں بے اختیار بچے کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ کامران نے بھی پہلی بار اسے اپنے کندھے سے لگا کر کہا، آج سے یہ ہمارا بیٹا ہے۔ جب یہ خبر گھر والوں تک پہنچی تو سب حیران رہ گئے۔ ساس بھی کئی دن بعد ہمارے حصے میں آئیں۔ انہوں نے بچے کو گود میں لیا اور وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، بیٹی، شاید اللہ نے تمہارے لیے یہی راستہ لکھا تھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے۔ میں نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، امی، پرانی باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب صرف یہ دیکھیں کہ آپ کا پوتا آپ کی گود میں ہے۔ ساس نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور برسوں بعد پہلی بار ہمارے درمیان نفرت کی جگہ محبت نے لے لی۔ آج بھی جب کبھی سردیوں کی کوئی یکبستہ رات آتی ہے اور دور کہیں کسی فقیر کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں بے اختیار دروازے کی طرف دیکھتی ہوں۔ دل چاہتا ہے شاید وہ بوڑھا ایک بار پھر نظر آ جائے تاکہ میں اس سے کہہ سکوں، آپ خالی ہاتھ نہیں گئے تھے، آپ جاتے جاتے میری برسوں کی ویران زندگی کو خوشیوں سے بھر گئے تھے، مگر وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ شاید کچھ لوگ صرف کسی کی تقدیر بدلنے کے لیے آتے ہیں اور اپنا کام پورا ہوتے ہی خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ اس دن مجھے ایک بات ہمیشہ کے لیے سمجھ آ گئی کہ انسان جب کسی مجبور پر رحم کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ بدلہ اسی شخص سے ملے۔ اللہ اپنے خزانے سے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے کبھی کسی ضرورت مند کو حقیر نہ سمجھے، نہ کسی بے سہارا انسان کو اپنے دروازے سے دھتکارے، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ وہ معصوم بچہ ہمارے گھر کا نور بن چکا تھا اور ہم نے اس کا نام نور ہی رکھ دیا تھا۔ نور کی آمد نے ہمارے گھر کی ویران فضا کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ جو دور و دیوار پہلے ایک عجیب سی خاموشی اور کڑن میں لپٹے رہتے تھے، اب وہاں نور کی کھلکھلاہٹیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے قدموں کی چاپ گونجتی رہتی تھی۔ ساس صاحبہ جو کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، اب دن کا بیشتر حصہ ہمارے حصے میں ہی گزارتی اور نور کو اپنی گود میں کھلاتی رہتی۔ ان کے رویے میں ایک سیر انگیز تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اب مجھے صرف بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی طرح عزت اور محبت دینے لگی تھی۔ کامران کے چہرے پر جو ہر وقت ایک خاموش بوجھ اور سنجیدگی چھائی رہتی تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی تھی۔ وہ شام کو دفتر سے آتے ہی سب سے پہلے نور کو اپنی گود میں اٹھاتے اور اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلنے لگتے۔ زندگی بڑی خوبصورتی سے گزر رہی تھی اور وقت پرواز کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند سال بیت گئے اور نور اب 4 سال کا ایک بہت ہی پیارا اور ذہین بچہ بن چکا تھا، جو اپنی پیاری پیاری باتوں سے ہر کسی کا دل موہ لیتا تھا۔ مگر میری ذات کے اندر اس بوڑھے فقیر کا عکس اور اس کی دی ہوئی گٹھڑی کی یاد ہمیشہ تازہ رہتی۔ میں جب بھی نور کو دیکھتی تو مجھے وہ یکبستہ رات اور وہ بوڑھا فقیر یاد آ رہا تھا جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی امانت میرے سپرد کر کے خاموشی سے اندھیروں میں گم ہو گیا تھا۔ ایک دن کامران دفتر سے واپس آئے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تشویش اور گہری سوچ کے اثرات نمایاں تھے۔ میں نے معمول کے مطابق انہیں پانی کا گلاس دیا اور پوچھا کہ کامران، کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور نور کی طرف دیکھا جو صحن میں تتلی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے دھیمی آواز میں بتایا کہ سحر، آج شہر کے ایک بڑے خیراتی ادارے اور یتیم خانے کے سلسلے میں ایک سرکاری میٹنگ تھی جہاں مجھے جانا پڑا۔ وہاں میری ملاقات ادارے کے سربراہ سے ہوئی جو ایک بہت ہی بوڑھے اور بابرکت انسان ہے۔ دوران گفتگو جب خیرات اور لاوارث بچوں کی سرپرستی کا ذکر نکلا تو انہوں نے ایک قصہ سنایا جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیا قصہ تھا؟ کامران نے بتایا کہ ان بزرگ نے مجھے بتایا کہ چند سال پہلے ان کے ادارے سے ایک بہت ہی ضعیف اور مخلص خادم خاموشی سے غائب ہو گیا تھا، جو اصل میں ایک بہت بڑے سانے کا شکار تھا۔ اس خادم کا جوان بیٹا اور بہو ایک روڈ حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے اور ان کا چند ماہ کا معصوم بچہ پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ بوڑھا شخص اس بچے کی حفاظت کے لیے اتنا حساس ہو گیا تھا کہ اس کا ذہنی توازن کچھ متاثر ہو گیا، اور وہ اس ڈر سے کہ کہیں ادارے والے یا قانون اس بچے کو اس سے جدا نہ کر دے، بچے کو کپڑوں کی گٹھڑی میں چھپا کر
راتوں رات وہاں سے نکل گیا تھا اور شہر شہر گلی گلی بھٹکتا رہا تاکہ اپنے پوتے کی پرورش کر سکے یا اسے کسی ایسے محفوظ اور رحم دل انسان کے حوالے کر سکے جو اسے سگے بچوں سے بڑھ کر پیار دے سکے۔ یہ سنتے ہی میری سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں کامران سے پوچھا کہ کیا وہ وہی فقیر تھے؟ کامران نے نفی بساری لاتے ہوئے کہا، میں نے بھی فوراً ان بزرگ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 1 سال پہلے وہ بوڑھا شخص شدید بیماری کی حالت میں ان کے یتیم خانے میں واپس پہنچا۔ اس کی حالت بہت نازک تھی اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے ادارے کے سربراہ کو بتایا کہ اس نے اپنے پوتے کو ایک ایسی عورت کے برآمدے میں گٹھڑی میں لپیٹ کر چھوڑ دیا ہے جس نے اسے کڑکتی سردی میں گرم کھانا اور چھت دی۔ اس بوڑھے نے کہا تھا، جس عورت کے دل میں ایک نامعلوم فقیر کے لیے اتنی ہمدردی ہے وہ میرے معصوم پوتے کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گی اور اللہ اس کی آنگن کو آباد کرے گا۔ اس بوڑھے نے مسکراتے ہوئے اپنے ادارے کے مالک کے ہاتھ پر دم توڑ دیا تھا اور اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور میں اب اپنے بیٹے اور بہو کے پاس سکون سے جا رہا ہوں۔ یہ سچائی جاننے کے بعد میری روح کانپ گئی اور دل اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے غیب سے قدرت کا پورا نظام میری اس ایک چھوٹی سی نیکی کا جواب دے رہا تھا۔ وہ بوڑھا فقیر کوئی معمولی مانگنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک دادا تھا جو اپنی جان پر کھیل کر اپنے پوتے کا مستقبل محفوظ کرنے نکلا تھا، اور اللہ نے اس کی دعا اور میری طرف کو ایک ہی نقطے پر ملا دیا تھا۔ میں نے نور کو دوڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور زار و قطار رونے لگی۔ نور نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو پوجے اور بولا، ماما کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے اس کو چوم کر کہا، بیٹا میں رو نہیں رہی، بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسی نعمت سے نوازا۔ اس واقعے نے کامران اور میری زندگی کے مقصد کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ ہم نے محسوس کیا کہ اگر ایک نیکی ہماری زندگی میں اتنی بڑی بہار لا سکتی ہے تو دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے بے سہارا بچے اور مجبور لوگ ہوں گے جو کسی کی ذرا سی توجہ اور رحمدلی کے منتظر ہوں گے۔ ہم نے باہم مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق ایک چھوٹا سا رفاہی ادارہ اور روزگار سینٹر قائم کریں گے جہاں بے سہارا عورتوں اور بچوں کی مدد کی جائے۔ کامران نے اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اس کام کے لیے وقف کر دیا اور میں نے خود اس ادارے کی دیکھ بھال اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ ساتھ صاحبہ نے بھی اپنے زیورات نکال کر اس نیک کام میں ڈال دیے اور کہا، بیٹی زندگی کا اصل حاصل یہی نیکی ہے اور خدمت ہے جو ہم آگے لے کر جائیں گے۔ سال گزرتے گئے اور نور ماشاءاللہ بڑا ہوتا گیا۔ ہم نے اسے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ وہ ہمارا سگا بیٹا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اسے اس بوڑھے فقیر یعنی اس کے دادا کی سچائی بھی ایک کہانی کی صورت میں سنائی کہ کس طرح ایک عظیم انسان نے اس کی زندگی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ نور جب بڑا ہوا تو وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے اس رفاہی ادارے کا بھی کام سنبھالنے لگا اور اس کے اندر عجیب سی عاجزی اور رحم دلی تھی۔ وہ جب بھی کسی غریب یا مجبور انسان کو دیکھتا تو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا۔ سردیوں کی راتوں میں وہ خود گلیوں اور سڑکوں پر نکل کر بے گھر لوگوں میں گرم کپڑے اور کھانا تقسیم کرتا۔ اسے دیکھ کر میرا دل فخر اور خوشی سے بھر جاتا تھا اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس بوڑھے فقیر کی روح جہاں بھی ہوگی وہ اپنے پوتے کو دیکھ کر مسکرا رہی ہوگی۔ آج جب میں اپنے بھرے پورے گھر کو دیکھتی ہوں، اپنے بیٹے نور کی قابلیت اور نیک سیرتی کو دیکھتی ہوں اور کامران کے چہرے پر پھیلا ہوا اطمینان دیکھتی ہوں، تو مجھے اس پاک پروردگار کے فیصلوں پر بے حد پیار آتا ہے۔ وہ رات جو میری زندگی کی سب سے سرد اور تاریک رات لگ رہی تھی، دراصل میری زندگی کی سب سے روشن صبح کا پیش خیمہ تھی۔ وہ بوڑھا فقیر جو بظاہر مجھ سے ایک روٹی کا ٹکڑا مانگنے آیا تھا، مجھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت دے گیا تھا۔ انسان کا کام صرف نیکی کا بیج بونا ہوتا ہے، اس کو درخت بنانا اور اس کا پھل دینا اللہ کا کام ہے۔ جب انسان اپنی نیت صاف رکھتا ہے اور بغیر کسی لالچ کے کسی کا سہارا بنتا ہے تو رب کریم اس کے ایسے بند راستے کھول دیتا ہے جن کا تصور بھی انسان کے گمان میں نہیں ہوتا۔ زندگی کی سچی خوبصورتی اور سکون محلوں یا مال و دولت میں نہیں، بلکہ کسی گرتے ہوئے کو سنبھالنے اور کسی بے بس کے کام آنے میں ہی ہے۔ یہی وہ درس تھا جو مجھے اس بوڑھے فقیر اور اس کی چھوڑی ہوئی گٹھڑی نے سکھایا تھا، اور یہی روشنی اب ہمارے گھر سے نکل کر نہ جانے کتنے بے سہارا لوگوں کے دلی چراغ جلا رہی تھی۔